بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد علی جا خان، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج بہت تاریخی دن ہے اور ملک کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس متعلق گفتگو کریں گے۔ ایک تو آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، اس کو خیبر پختونخوا اسمبلی نے وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی تقریر کی ہے جس نے اس ملک کے پاورفل سٹیک ہولڈرز کو چوکنا کر دیا ہے، چوکس کر دیا ہے۔ نہ صرف ان کو بلکہ وفاقی حکومت کو بھی یقینی طور پر بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس کے اہم ترین نکات علی شیر صاحب بتائیں گے، اور کس طرح متی اللہ جان کے بقول کہ ایک عمران خان اب اڈیالہ جیل کے اندر ہے اور ایک اب باہر ہے، اس سے علی شیر صاحب ایگری کرتے ہیں یا نہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا، ٹی ایل پی کو ایک بار پھر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور جو ویژولز آئے مرید کے سے وہ اتنے ڈسٹربنگ تھے، متعدد کارکنان شہید ہو گئے، پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے۔ تو جس طرح اس کو ہینڈل کیا گیا، ابھی سعد رفیق صاحب نے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ مذاکرات کو وقت دینا چاہیے تھا، یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اور لاسٹلی، شہباز شریف نے ایک بار پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو، یعنی پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا ہے، اور شہباز شریف نے کہا کہ میں آپ جیسی عظیم صدر کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، آپ کی اس دنیا کو ضرورت ہے۔ اور امریکی صدر نے فیلڈ مارشل کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل عاصم منیر یہاں پر نہیں ہے، لیکن میرا سلام شہباز شریف ان تک پہنچا دیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں گے۔ سب سے پہلے علی شیر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آج حیران کن تھا کہ سہیل آفریدی نے جو اسٹینس لیا اور جو تقریر کی، اتنی فائری سپیچ چینلز پہ چل رہی تھی، اور اس کا کرکس آپ اگر میرے ناظرین کے لیے پیش کریں، آپ کو سب سے زیادہ کیچی پوائنٹ کیا لگا؟ مجھے تو وہ لگا کہ یہ ریاست عوام سے ہے، عوام ہی ریاست ہے، عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان ہی ریاست ہے۔ دیکھیں، آپ کی بات بجا ہے، ان کی بات اپنی جگہ پہ، لیکن مجھے جو اس میں سب سے کیچی پوائنٹ لگا ہے نا، وہ خطرناک پوائنٹ ہے جس میں انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کیا، اور وہ آئی ایس ایف خیبر پختونخوا کے صدر رہے ہیں، بالکل، وہ یوتھ ونگ پی ٹی آئی کے صدر رہے ہیں، وہ مراد سعید اور یہ دو تین لوگ جو کور کے لوگ ہیں یوتھ کے، یہ ان میں سے ایک ہیں۔ اور اس میں دو باتیں خطرناک ہیں میرے حساب میں۔ خطرناک کس کے لیے؟ ریاست کے لیے۔ نمبر 1، ریاست اس وقت جس طرح کی محرومی، محکومی، بے بسی، گھٹن دے چکی ہے لوگوں کو، اور خاص طور پہ نوجوانوں کو، وہ یہ کہتی ہے کہ پورا پاکستانی میڈیا، انٹیلیجنسیا، لوگ یہ بھول جائیں کہ نیپال اور بنگلہ دیش میں نوجوانوں نے کچھ کیا ہے، وہ سمجھے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو میری فیلنگ یہ ہے کہ شاید یہ نوجوانوں کی جو چیز میڈیا پہ نہیں چل سکتی تھی، نیپال کی خبریں، بنگلہ دیش کی باقی چیزیں، سب کچھ، میرا خیال ہے کہ شاید اس کی جو سب سے بڑی مخالفت کی جا رہی تھی، جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس بھی کر کے کہا، تو اس کی وجہ جو مجھے گرم تار لگ رہی ہے وہ یہ نوجوان تھے، اور اس نے اسی کو ایڈریس کیا ہے، اور اس کی پریزنس جس طرح سے اسٹرانگ موجود تھی، قبائلی اضلاع، پھر صوبے کا سب سے کم عمر ترین ہسٹری کا وزیر اعلیٰ 36 سالہ، پھر قبائلی اضلاع سے پہلا وزیر اعلیٰ، پھر اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ چڑیوں سے باز مروانا، وہ لگتا ہے کہ جیسے خان صاحب نے یہ تہیا کیا ہے کہ اب میں بڑے بڑے جو گرو گھنٹال ہیں، خان نواب فلان گنڈا پور، یہ وہ، ان کی بجائے میں چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے یہ کام کرواؤں گا۔ خود اندر بیٹھا ہے اور بیٹھ کے مداری کی طرح، جس طرح وہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے نا کنگ میکر یا کوئی وہ شاطر پلاننگ، کہ میں وہ کروں گا، اب دیکھیں تم نپٹتے کیا۔ حلف لے لیں گے ایک بات پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس میں یہ نوجوانوں والا جو فیئر ہے، پھر اس نے جو پی ٹی ایم کو ایڈریس کیا ہے، منظور پشتین اور نوجوانوں کو، یہ زیادہ پشتونوں کی، نوجوان پشتونوں کی تنظیم، ان سے بات کریں، بالکل ٹھیک ہے، وہ سچویشن ہے۔ اور اس سے جو دوسری بات ہے وہ ہے آپریشن والی، وہ جو انہوں نے کہا کہ میں آتے ہی پہلے اجلاس میں ایکشن اینڈ سول ایڈ فورسز جو بلانے کا طریقہ کار ہوتا ہے ڈی سی کا کہ جی وہ بلا سکتا ہے، میں وہ قانون ختم کر دوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب کسی ڈی سی کو
कम से कम कानूनी तौर पे ये नहीं दबाया जा सकेगा कि लेटर भेजो हम आ रहे हैं, हमें बुलाओ हम आ रहे हैं, ये नहीं किया जा सकेगा। तो ये दो बातें मुझे इस सारी सिचुएशन में जो है वो खतरनाक लगी हैं। और इसका आप समझते हैं कि इम्पैक्ट होगा और इसका असर महसूस किया गया होगा? क्यों इम्पैक्ट नहीं होगा, क्यों असर महसूस नहीं किया गया होगा? मतलब ज़ाहिर है यार उसका कितना असर होगा कि DGISPR साहब जो है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और वहां पे उन्होंने क्या कहा कि हमें कबूल नहीं। तो उसका रिएक्शन देख लें कि वो जो स्वाति साहब स्पीकर साहब उन्होंने 2 मरतबा DGISPR का नाम लेके तो उनको जिस तरह से मुखातब किया और उन्होंने कहा कि आइन जो है वो शख्सियात के या किसी की ख्वाहिशात के ताबे नहीं चलता, आइन है और आइन पे अमल होना होता है, इदारों ने करना होता है। वो 2 मरतबा वो बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि इस तकरीर के बाद हल्फ उठा सकेंगे वो? देखिए हल्फ इस वजह से मसला नहीं है मेरे ख्याल में। पहली बात तो ये है कि जो तरीकाकार लिखा हुआ है वैसे तो खैरदार है इस वक्त वो जो है उस वाली कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट वो जो इस मौजूदा इमारत की ईंटों के बोधेपन को बता रही 8 फरवरी 2024 को जो इमारत बनाई गई, अभी इससे पहले भी खैर वो थी, तो उस इमारत के बोसीदा होने में, उसकी जो जड़ें हैं उनके हिला-जुला होने में वो तो क्लियर हो चुकी है ना बात। तो उस सिचुएशन में जब उसकी बुनियाद नहीं है तो करने को कुछ भी कर सकते हैं। क्या सूबे की असम्बलियां तोड़ने के बाद इलेक्शन आगे जा सकता था? गया ना, बिल्कुल। तो बाकी जो चीजें होती रही वो सारा कुछ कानूनी हो रहा था। तो कानूनी वाला तो मामला नहीं है, ताकत से तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फैक्चुअल बात यह है कि प्रैक्टिकली कोई रास्ता नहीं है। वजीर आला देखिए आइन में साफ साफ लिखा हुआ है वजीर आजम के लिए, डिप्टी स्पीकर के लिए, स्पीकर के लिए, जो ही वो इस्तीफा देंगे और अगर कोई बंदा ईवान में इस्तीफा दे देगा, आपको याद करें जवेद हाशमी का इस्तीफा ईवान में दिया गया था, तो फिर किसी तस्दीक की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर किसी पे साइन होंगे तो उसका इस्तीफा जाता है, तो ये होता है। तो वो असूली तौर पे, कानूनी तौर पे PTI के जो लीगल माइंड्स थे उन्होंने हर वो सुराख बंद किया है जहां से कोई भी चूहा दाखिल हो सकता था इस मामले और ले देंगे। अब ये शाहबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गवर्नर नहीं लेगा अल्फा, कोई और ले लेगा ना चीफ जस्टिस लेगा। पहले से हुआ है, आपके सामने नहीं हुआ अल्फा। बिल्कुल ऐसे। जब PTI वालों ने नहीं लिए थे वो नहीं लेते रहे। सही। तो ये तो तयशुदा एक बात है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में, आज उन्होंने ऐलान भी मुझे किया कि वफाक और सूबा आपस में टकराव में जाता है। इमरान खान की रिहाई के लिए उन्होंने कहा अमली इकदाम भी करूंगा, इमरान खान का मैं आशिक हूँ और अब आपको पहली दफा आशिक नजर आएगा। और उन्होंने तकरीर का आगाज इससे किया हाँ वो उन्होंने जो कि मैं इमरान खान के इश्क में मारा जाऊंगा। तो बहुत जज्बाती तकरीर थी और नौजवानों ने बहुत पसंद भी की। आपको ये बताएं कि TLP के साथ जो हुआ है, अली शेर साहब मजहबी जमातों को कवर करते हैं, एक बहुत तवील अरसे से इनका एक्सपीरियंस भी है। सर व्हाट वेंट रॉन्ग? रात 4 बजे तक अल्लामा साद रिजवी कहते रहे कि हम मुज़ाकरात कर लें। अब साद रफ़ीक भी कह रहे हैं कि उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए थे, इतनी जल्दी समझ नहीं आई किस बात की थी। ठीक है, उनका भी एहतजाज समय से बालातर था। जब उधर गज़ा में सारे खुशियाँ मना रहे हैं, सीज़ फायर हो गया, वो अब आ रहे हैं एक एम्बेसी के सामने एहतजाज करने। ठीक है उन्होंने गलती की, लेकिन क्या ये तरीका ठीक है? इस तरह लाशें बिखरी हुई हैं टिश्यू पेपर्स की तरह, ये अपने लोगों के ऊपर। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। नंबर 1 तो जब मतलब लाल मस्जिद का सानिया जो है वो मैंने खुद कवर किया हुआ है, उसके होने, उसके दरमियान, उसका एंड, उसका रिजल्ट, सब कुछ हमने कवर किया हुआ है। तो एक तो हमारे सामने एक और लाल मस्जिद का वाकया जो वो रिफ्लेक्ट किया उसी तरह से। मुझे तो वो जब ये रात को जो कुछ हो रहा था और जो रात को 2 बजे मुज़ाकरात हो रहे थे ख्वाजा साद रफीक और बाकी सारों के और राना सलमान सब बाकी जो भी थे उन सब का, इसी तरह एक रात थी जब लाल मस्जिद में चौधरी शुजात हुसैन और इजाजुल हक और फलाने मौलवी और मौलाना फजल रहमान खलील और फलान सलाम सारे जा रहे थे। तो परवेज मुशर्रफ ने उसको नो किया था, किसी ताकतवर ने नो किया था ना। और वो आखिरी इंटरव्यूज मौलाना अब्दुल रशीद गाजी जो थे उनके इंटरव्यूज आखिरी लम्हात जो है उनको जरा देख के निकाल के देख लें कि वो भी यही बात कर रहे थे कि मैं रुझान चला जाऊंगा, मैं अपने साथियों समेत रुझान चला जाऊंगा। इस पे एग्रीमेंट भी हो गया था। लेकिन चूंकि अमेरिका को दिखाना मकसूद था, अगले दिन जंग अखबार की 10 जुलाई के बाद 2007 के बाद जंग अखबार की 3 कॉलम फ्रंट पे खबर छपी हुई मौजूद है उस बुश की। उसने कहा था लाल मस्जिद ऑपरेशन
ہماری اس مہم کا حصہ ہے جس کے تحت ہم جو ہے وہ دہشت گردی کو کچل دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. تو پرویز مشرف صاحب نے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر دیا تھا. خیر آپ کی اس بات میں سمجھنے والوں کے لیے سمجھ کافی کچھ ہے. ابھی بھی کیا یہ فیصلہ جو ہے, سچی بات ہے, وہ جو مرضی کریں نا, میں اس میں مریم نواز کو شاید لوگوں کو اچھا نہ لگے, فیصلہ ساز مریم نواز نہیں ہے اس کی, لیکن نزلہ تو ان کے اوپر گرے گا. تو نزلہ جب ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی تھی تو پی ایم ایل این پنجاب میں واش آؤٹ ہوئی تھی کہ نہیں, ٹی ایل پی نے اس کا ووٹ توڑا تھا کہ نہیں. اب بھی ایسے ہی ہوگا. اب کیا ہوگا, ابھی میں آپ کو بتاؤں, یہ مری کا گاؤں ہے, میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. یہ ہمارے دوست نہیں ہیں عمر ریاض عباسی, ان کا کزن جو ہے وہ شہید ہوا ہے, اس کی ابھی ڈیڈ باڈی نہیں پہنچی ہے, اور یہ مری کے ساتھ گاؤں ہیں, جا کے پتہ کر لیں 4 بندے اس گاؤں کے لاپتہ ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ شدید زخمی کہا جا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ایک کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور وہاں پورے گاؤں نے ابھی لاش نہیں پہنچی ہے. پورے علاقے نے آپس میں ایلڈرز نے جرگا کر کے کہا ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی نون لیگ والا داخل ہوا تو جس نے اس کو پانی بھی پلایا اس کا پورا علاقہ بائیکاٹ کرے گا. یہ صرف میں آپ کو ایک ماڈل بتا رہا ہوں, ماڈل اور مری نام لے کے بتا پی ایم ایل این کا گڑھ سمجھا جاتا تھا ایک وقت. جی شاہد خاقان عباسی وہاں سے. ٹھیک ہے, تو یہ پنجاب میں اثر نہیں ہوگا اس کا بہرحال, کیونکہ لیکن یار ویسے اس پہ میرا خیال کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے نون لیگ نے بھی ایمان کی حد تک یہ یقین کر لیا ہے کہ انہی سے سب کچھ ہونے کا یقین اور ان کے سوا کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. اور جنہوں نے چاہیے انہوں نے بھی یہ تہیا کر لیا ہوا ہے کہ یہ نون لیگ ہمارے پاؤں میں ہی میوں 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 کرتی پھرے, اس کے علاوہ یہ کوئی نون لیگ نہ ہو. یہ بالکل وہی ہے, یعنی کہ نون لیگ نے یہ اپنے آپ کو یہ یقین دلا لیا ہے کہ اب عوام کے ذریعے ہم نہیں آ سکتے, تو جس کے ذریعے ہم آ سکتے ہیں وہ جو چاہیں کریں. سر لاسٹلی ایک بار پھر سلوٹ پیش کیا ہے شہباز شریف نے ٹرمپ کو, کہ آپ عظیم ترین صدر ہیں اور نومینیٹ کر دیا ہے. کیا یار اتنے 2 سنجیدہ ایشوز کے بعد آپ اتنے مزاحیہ تو آپ غیر سنجیدہ لے رہے ہیں عالمی سطح پر پاکستان. یار وہ جو تو اس کے سلوٹ پہ نہ جا شہباز شریف کے, تو ٹرمپ کے جواب پہ جا. وہ جو کہتا ہے ابے مجھے رلائے گا کیا, نہیں وہ کہتا I didn't expect this thing, کہتا ہے اب رہ کیا گیا. اس کے بعد کہتا ہے کسی چیز کی گنجائش نہیں, سب گھر چلتے ہیں, سب کچھ ہی کہہ دیے. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا, تو اب وہ کہہ رہے ہیں اب رلائے گا کیا. فیلڈ مارشل کی تو تعریف کی, ٹھیک ہے, میرے پسندیدہ کبھی محسوس کی ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے, کاش وہ یہاں ہوتے. میں کاش والا فکرہ خود لگا رہا ہوں, ظاہری طور پہ تو اس کا مطلب نہیں میری گریٹنگز ہو. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں اتنی پذیرائی پاکستان کی عالمی سطح. یار دیکھیں یہ تو حقیقت ہے کہ پاکستان ہے. عربوں کو اگر کوئی سعودی عرب کو ڈیفینس شیلڈ دی ہے, ہاں یار وہ ڈیفینس شیلڈ سے یاد آیا, وہ افغانستان نے جو پاکستان پہ حملہ کیا ہے تو وہ سعودی عرب پہ حملہ ہوا ہے, تو اس پہ سعودی عرب کا کیا ریئیکشن آیا. اس نے کہا ہے کہ دونوں فریقین معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کریں, اور لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ 5ویں دفعہ جب ریچ آؤٹ کیا افغانستان نے پاکستان کو, اور بیچ میں قطر اور سعودی عرب نے بھی کردار ادا کیا, تو پاکستان نے سیز فائر پہ آپ کہہ لیں کہ ایگری ہو گیا. اب جا کے چلو اچھی بات ہے سیز فائر پہ, لیکن یہ ایسا نہ ہو کہ انڈیا بھی ہم پہ حملہ کرے اور سعودی عرب پھر کہ دونوں فریق مل کے بیٹھے اور ہمارا دفاعی معاہدہ. سعودی عرب نے سر یہی کہنا ہے اگر اللہ نہ کرے وہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو پھر پاکستان تو عملی اقدامات کرے گا انشاءاللہ. نہیں پاکستان تو ظاہر کرے گا, ہمارے تو ایمان کا مسئلہ ہے نا, ہمارا تو محمد بن سلمان کا مسئلہ تو نہیں ہے, ہمارا تو ایمان کا مسئلہ ہے حرمین شریفین کا, تو اس لیے. لیکن شہباز شریف صاحب نے بہرحال جنہوں نے کام چک دیتا, مجھے ایک لاسٹلی ایک آئیڈیا یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ جو خاتون ہے وہ جو نوبل جیتی ہے اس نے ٹرمپ کے نام کیا, اس نے وہ اس کے نام کیا, تو یار یہ بھی جاتے جاتے کر لیتے. اتنے یہاں انہوں نے ایوارڈ شیلڈ نشان امتیاز وہ امتیاز اسٹور پہ اتنے تقسیم کی ہے, تو ایک نوبل انعام کی بھی کاپی بنا کے لے جاتے وہاں, اس کو دے دیتے. چلو اپنی کہتے 80 تیانہ کو جی کر سکتے اسے ایسی کر دیتا بس. ساڑھے واسی جو ٹرمپ نے شہباز شریف نے کر دیا اور ٹرمپ کو حیران تو کر دیا, اس نے کہا wasn't expecting this thing. بہرحال ناظرین یہ ہمارا آج کا ویلاگ تھا, امید کرتے ہیں یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. پورے دن کی خبروں کو ہم نے نکال کر اس کا کرکس آپ کے سامنے پیش کیا. امید کرتے ہیں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.